تو حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ اخلاق عالیہ کا رویہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہو، ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے اگر وہ تم ادا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ ایک دینی، روحانی، ایمانی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور والدین بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی خطا نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے رویے میں ترش روئی نہ آئے، وہ کبھی تلخ نہ بولیں؟ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ بعض مقامات پر والدین انصاف بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک مسلمان بیٹے کو کیا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے شریعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ساری عدالتیں دنیا میں تو نہیں نہ لگنی، ایک عدالت صبح قیامت بھی تو قائم ہوگی۔ اگر وہ کہیں کسی مقام پر، کہیں جگہ پر وہ کسی غلطی کا شکار ہیں تو اند اللہ جواب دیں گے۔ ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کرنی ہے۔ تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے، تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے۔ میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی، انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل۔ اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے، کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے۔ یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کو الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نہ تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا؟ یعنی گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کر میں نے میلوں کا سفر کیا ہے۔ خدا را میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ ایک غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے۔ اس سوال کی لذت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں۔ عرض کی حضور، پڑھا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے۔ تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا۔ اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی۔ فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے، وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے اب یہ ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں
کتنی مائیں دوران زچ کی دنیا سے چلی جاتی ہیں. وہ بیٹا پیدا کر گئی، خود رخصت ہو گئی، وہ جان پر کھیل گئی، لیکن ایک زندگی دنیا میں چھوڑ گئی. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ اوہو میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اعزاز دیا ہے. لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا جی، ابا جی میرے پاس ہی تھے جی، باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے. تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا. آپ کے پاس تھے نا تو آپ کے والد ہی تھے نا. آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا. یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے. ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے. اس نے بھی کبھی کہا تھا چاروں میرے پاس ہوتے ہیں، پانچوں میں نے رکھے ہوئے ہیں. کیا مذاق ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے. اپنے والدین کے ساتھ بڑا رویہ عمدہ کیا جائے، کبھی نہ الجھنا. خبردار، ایک مقام پر ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے. وہ کب؟ جب وہ آپ کو دین کے مخالف چلنے کا کہیں، جب رب رسول کی مخالفت کا معاذ اللہ کہیں. اور مسلمان والدین یہ کبھی کہہ سکتے نہیں. باقی ہر کام میں ان کی فرما برداری ہے، ان کی خدمت ہے، ہر جائز کام میں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے. بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال بھیجا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں مشرکہ ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتی، معاذ اللہ، ماں مشرکہ ہے، تو حضور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ نبی کریم نے فرمایا تیری تو ماں ہے نا، چل تو اچھا سلوک ہی کر، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھ، کیونکہ تیری والدہ ہے. میں آج حقوق والدین پر تقریر نہیں کرنے جا رہا، بس ایسے ہی مجھے خیال آیا. میں ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے، مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا. بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکیں. انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا ہے نا، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو، تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے. امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے. اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، اب ہی اس مقام پر آ جائے، اب ہی کچھ سوچ لے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا. روز استغفار کرے. ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں. وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں. ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولیوالدی، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو. اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اتحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بنا، پھر اس کی
وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا، اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی۔